بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شروع کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ۔ آپ کو میری اسکرین نظر آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو پہلے ہم ریوائز کرتے ہیں تھوڑا سا، اس میں سے کچھ چیزیں جو میننگ ہم نے یاد کیے ہیں ان کو دیکھتے ہیں، اور انڈرسٹینڈنگ اس کی ہمیں کیا سمجھ آیا تھا۔ یا بنی اسرائیل، اس کا پورے کا جو فل مفہوم ہے وہ بتا دیجئے آپ۔ یا بنی اسرائیل، کوئی بہن بتائیں گی پلیز؟ اے بنی اسرائیل، نا اے اسرائیل کے بیٹو، سمپل، یعنی کہ وہ میں آپ کو تفصیل سے اس لیے بتایا تھا، ڈیٹیل سے، کہ ہمیں پتا ہونا کہ اس کی ہسٹری کیا ہے نا، کہ کون لوگ تھے۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اور ان کے بیٹے ان کو بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل اذکروا، 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 یاد کرو، یاد کرو، نعمتی، نعمتیں، میری نعمتیں، میری نعمت، ٹھیک ہے، اذکروا نعمتی، میری نعمت، التی، جو، انعمت، نعمت، یہ ضمیر پلٹتی ہے نعمت کی طرف، کیونکہ نعمت عربی زبان میں ایز اے مؤنث استعمال ہوتا ہے لفظ، اس لیے اللہ تی آیا۔ انعمت، انعمت، ان میں نے کی، ٹھیک ہے نا، انعمت علیکم، علی اور کم، تم پر، جزاک اللہ۔ واوفو، اوفو کے میننگ پورا کرنا، پورا کرنا، ایفائے عہد بھی کہتے ہیں نا ہم، ایفائے عہد، عہد پورا کرو، اس نے بعہدی کی نہ پورا کرے تو ایفائے عہد کیا، پورا کیا، تو اوفو بعہدی، میرے وعدے کو پورا کرو، اوفی، میں پورا کروں گا، اوفی جب زیر آتی ہے اس کے نیچے، ورب کے نیچے متکلم کے لیے، تو اس میں پھر وہ ہو جاتا ہے کہ میں، میرا جو، اور میں پورا کروں گا بعہدکم، اس عہد کو جو میں نے تم سے کیا۔ تو یہ اس عہد کے بارے میں کچھ یاد ہے آپ کو کہ کیا تھا، کیا عہد تھا بنی اسرائیل کے ساتھ؟ کسی کو تھوڑی سی ڈیٹیل، تھوڑی سی بات کوئی یاد ہو؟ اوفو بعہدی، اوفی بعہدکم وإیایا فرہبون۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا نا کہ تم کتنے سارے عہد ہیں قرآن پاک میں بھی، اور کتاب جو میں نے تمہیں دی ہے، جو ہدایات دی ہیں، ان پہ خود بھی عمل کرو اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچاؤ. سیم اسی طرح کا عہد جیسا ہم سے ہے نا، کہ تمہیں جو اللہ نے امانت دے کے بھیجا ہے اس دنیا میں، خیرہ امہ بنا کے بھیجا ہے، اس کے اوپر عمل کرو اور دوسروں تک پہنچاؤ. جو مسلمان پیدا ہو گیا اس کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آ گئی، اب اس پہ، اس کے والدین پہ. اگر ہم اس دنیا سے اسی طرح سے چلے گئے تو ہم اس کا جواب دینے کے قابل نہیں ہوں گے. ہمیں اس کے لیے بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے نا، کیونکہ اللہ نے وہ امانت، جب کوئی اس کا اہل ہوتا ہے تو اسی کے ہاتھوں میں دیتا ہے. اللہ نے ہمیں مسلمان گھروں میں پیدا کیا ہے تو ایسے تکے سے تو نہیں، اللہ تعالیٰ کو پتا تھا، اللہ جانتا تھا یہ روحیں ہیں جن سے میں نے کام لینا ہے اور ان کو کام کرنا ہے. اپنے اوپر بھی اس کو پورے کو انہوں نے اپلائی کرنا ہے، اپنے آپ کو بھی اس کے مطابق ڈھالنا ہے اور دوسروں تک بھی پہنچانا ہے. اور پہنچانے کے لیے صرف زبان سے پہنچانا ظاہرہ نہیں، جو ہے نا ضروری، اس میں آپ عمل سے، اپنے طور طریقے سے، اپنے معاملات سے، اپنے اخلاق سے، آپ جیسے بھی، جو آپ کی زندگی اگر اس کے مطابق گزر رہی ہے، آپ کو خود پتہ ہے، آپ کو خود نالج ہے، تو آپ اس کو پہنچا رہے ہیں. بلکہ سم ٹائم زبانوں سے پہنچانے والے جو ہیں وہ اس کو اس کا امیج خراب کر رہے ہوتے ہیں نا. خیر، جیسے اللہ پاک اسی میں کہتا ہے آگے جا کے کہ تم کہتے ہو، دوسروں کو کہتے ہو، نیکی کرنے کا حکم دیتے ہو اور خود نہیں کرتے. اسی لیے ہمارا مسلمانوں کا امیج اتنا زیادہ خراب پوری دنیا میں ہوا ہے کہ ہمارے پاس، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بیسٹ دین ہے نا، ہمارے پاس بیسٹ ہدایات ہیں، ہمارے پاس بیسٹ جو ہے نا ریولیوشن ہے، لیکن اس کے بعد ہمارے حالات کیا ہیں؟ ورسٹ ہے. ہر چیز میں، ہر معاملے میں، اخلاق کے لحاظ سے ہم سب سے پیچھے ہیں. ہم انفرادی طور پہ سب سے پیچھے ہیں، معاشی طور پہ سب سے پیچھے ہیں، نفسیاتی طور پہ، سیاسی طور پہ، کسی طرح سے بھی ہم کامیاب نہیں ہیں. تو وہ پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس کے بالکل الٹ ہے ہر چیز. تو پھر کون اس کو مانے گا اور کون اس کے اوپر عمل کرے گا اور اس کو صحیح سمجھے گا، سوائے اس کے کہ کوئی خود کتاب سے جڑ جائے اور خود اس کی، اللہ پاک اس کے لیے اس کا سینہ کھول دے، اس کی قساوت قلبی دور کر دے. وَإِيَّايَ، اور بس، یا کے کیا میننگ ہے؟ جیسے یا کا تھا نا، وہ کا تھا، کا مین ہوتا ہے تیرا نا، تمہارا. یا کا، تیری ہی عبادت کرتے ہیں نا. اور یہاں پہ ہے یا، اور یا کے میننگ ہوتے ہیں میں، میری. صرف سے ہی. جی بالکل. یا اور صرف مجھ سے، اور صرف مجھ سے، فرحابون، تم ڈرو. ٹھیک ہے، یعنی کہ صرف میرا ہی تمہیں ڈر ہو. یا فرحابون، راہب اس کو کہتے ہیں نا جو ڈر جائے، اور راہب بھی اسی سے نکلا ہے. فرحابون، صرف مجھ سے ڈرو. وآمنو، اور ایمان لاؤ، بما، ساتھ اس کے، انزل تو، اس کے میننگ تو پتا ہوں گے نا بہنوں کو، جو نازل کیا. جو میں نے نازل کیا. ٹھیک ہے نا، انزلہ نازل کیا، تو میں نے سوری، تو جو کی جو ہے وہ پروناؤن وہ استعمال ہوتا ہے میں کے لیے، کہ میں نے نازل کیا. مصدقن، مصدق تصدیق کرنے والا، یعنی سچ بتا رہا ہے وہ، اس کو، اس کے لیے کیا ہے کہ کیا کہنا چاہیے کہ اس کو ثابت کر رہا ہے نا، اس کا ثبوت دے رہا ہے کہ یہ صحیح بات ہے، سچی بات ہے. ایک بندہ آ کے کہتا ہے کہ میں یہ پیغام لے کے آیا ہوں، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ پتہ نہیں درست ہے کہ نہیں درست، اور دوسرا پھر کیا ہے اس کو کہتا ہے کہ نہیں بالکل سچی بات کہہ رہا ہے، میں خود گواہ ہوں، میں بھی اس کے ساتھ تھا، تو اس میں پھر اس کی بات کیا ہو جاتی ہے؟ اسٹرانگ ہو جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم یعنی کہ مسلمانوں سے کینہ رکھتے ہو، ان کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے، ان کے عدو بنتے ہو، ان کے خلاف بات کرتے ہو، احمق ہو گئے ہو. یعنی کہ وہ جس کی بات کی وہ تصدیق کر رہا ہے، جس کو کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے، وہ اس کو کہے کہ نہیں یہ میں نے اس کی یہ بات غلط کر رہا ہے، میں نے نہیں اس کی بات ماننی. تو اس میں پھر اور زیادہ آپ کی بات نا ڈاؤٹ فل ہو جائے گی نا، کہ جو اس کی تصدیق کر رہا ہے تو وہ خود ہی اس کا دشمن ہو رہا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی بات ان کو سمجھا رہے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے نا، کہ یہ تو تمہاری جو کتاب تمہیں دی گئی ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے، اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے آیا ہے، اس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ سچی بات تھی، وہ سچ تھا، اس کا نیا ایڈیشن ہے. تم بھی مسلمان
ہو کے ان کے ساتھ شامل ہو جو وہی ہو مسلمان امت تھی، ایمان لائے تھے، لیکن کیا خرابیاں پیدا ہو گئیں، اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے لیے بلکہ آسانیاں اور تمہیں درست کرنے کے لیے، تمہاری زندگی اور آخرت کو آسان کرنے کے لیے اللہ نے یہ رسول بھیجا اور یہ ساری کتاب جو ہے وہ اتاری. تو اس کو تصدیق کر رہی ہے، جو تم نے اس میں تحریفیں کی ہیں ان کو صرف وہ ایڈریس کر رہی ہے کہ وہ غلط تھیں، ان کو دوبارہ سے صحیح شکل میں سمجھو. لما معکم جو تمہارے پاس ہے، مع ساتھ، کم تمہارے، ولا تکونو اور نہ ہو جاؤ، اولا پہلا، ظاہر اول ہم استعمال کرتے ہیں اپنی اردو میں بھی، کافرن انکار کرنے والا. کافر اب ہم نے بار بار پڑھا ہے، کافر کے میننگ ہوتے ہیں انکار کرنے والا، کافرن بھی. لیکن اس میں ایک بڑی اہم بات ہے، تو اس کو ہمیں ضرور سمجھ لینا چاہیے کہ کافر جو ہے، کافر عربی زبان میں کسان کو بھی کہتے ہیں. جیسے الفلاح کسان کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، کافر بھی استعمال ہوتا ہے، فلاحن، کافرن، اور بھی لفظ استعمال ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو اس بات کو بہت زیادہ اہمیت تھی ان کے ہاں، کھیتی باڑی کو اور کسان کے لیے زمین جو بھی کوئی ان کو میسر آ جاتی تھی اس کو وہ آباد کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کرتے تھے. تو اس کے لیے ان کے پاس بہت زیادہ الفاظ ہیں. تو کافر اس کو کہتے ہیں جو کہ چھپا دے ایک چیز کو، انکار کر دے، ہوتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے انکار کر دے نا. قرآن میں جہاں پہ بھی ہم اس کو پڑھیں گے اس کا اسی جو سینس اس میں آئے گی. ناشکری میں بھی جب پڑھتے ہیں تو یہی اس کا ہوتا ہے کہ ایک چیز ہے، آپ اسے فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ کی زندگی میں ہے، اور آپ اس سے انکار کری جا رہے ہیں نا، یا اس کو اگنور کری جا رہے ہیں. جیسے ریئلائز کرنے کا حق تھا ویسے آپ کو ریئلائز نہیں کر رہے. تو اس لیے جس کے پاس بات پہنچی ہی نہیں، جس کو پتا ہی نہیں، جس تک آپ نے پہنچایا ہی نہیں، وہ کافر نہیں ہے. اسے کبھی زندگی میں دیکھا ہی نہیں، سنا ہی نہیں، ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے. کافر وہی ہے جس کو پتا چل گیا اور پھر اس نے جانتے بوجھتے انکار کر دیا، اس نے اس کو چھپا دیا. جیسے وہ والی آیات میں بھی یہی سینس ملتی ہے نا، کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کافر جو ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو اس کا انکار کر دیتے ہیں، صاف صاف انکار کر دیا انہوں نے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا. ان الذین کفروا سواء علیہم، ان کے اوپر سواء کہا ہے. اور یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون بھی انہی لوگوں کو کہا ہے جن کے ساتھ ہر طرح کی کوشش کی جا چکی تھی، سب کچھ سمجھایا جا چکا تھا، اس کے بعد انہوں نے نہیں مانا، انکار کر دیا. تو اس لیے ہم ہر کسی کو کافر بھی نہیں کہہ سکتے اس سینس میں نا. ولا تشترو، تشترو کے کیا میننگ ہوتے ہیں؟ تشترو بہت آئے گا نا، ولا تشترو بیااتی ثمنا قلیلا. پورے جملے کی کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس سے بھی ہمیں اس کی سینس بن سکتی ہے نا، اور ہمیں سمجھ آ جاتا ہے. عوض نہ لو. جی، معاوضہ نہ لو نا، اس کا عوض نہ لو، معاوضہ نہ لو. لا تشترو، اور تم جب ہم کہیں گے معاوضہ نہ لو، یا یہ خریدنے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے قرآن میں، بیچنے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے نا، سیم لفظ. جب بھی خرید ہو، کچھ خریدا جا رہا ہے یا کچھ بیچا جا رہا ہے، اس کے لیے عوض لیا جا رہا ہے یا عوض دیا جا رہا ہے نا کسی چیز کا، تو اس کے لیے سیم لفظ استعمال ہوا ہے. ولا تشترو، اور تم نہ بیچو، بی آیاتی میری آیات کو، سمن قیمت، کلیلہ تھوڑی سی قیمت کے لیے. وَإِيَّايَ بس مجھ ہی سے، پھر وَإِيَّايَ تھا یہاں پہ بھی وَإِيَّايَ، اور بس مجھ ہی سے، فَاتَّقُونِي تم سب ڈرو. وَلَا تَلْبِسُوا، یہاں پہ اس آیت میں بھی دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ جو اس بات کو ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ چھوٹی سے چھوٹی ہو قیمت، فائدہ، چاہے بڑے سے بڑا ہو، اللہ کے ہاں وہ سمنن قلیلہ ہی ہے. چاہے ہم اسے اپنی پوری زندگی کو اپنی طرف سے سمجھیں کہ ہم نے بس سب کچھ لے لیا، اب ہمارے پاس بے شمار ہم نے اکٹھا کیا ہوا ہے اس غلط اس سے ہمیں. تو اگر آپ کی نیت صاف نہیں ہے، اگر آپ کی نیت میں کچھ بھی ایسی غلط بات ہے، غلط چیز ہے، تو سارے کا سارا سمنن قلیلہ ہو گیا، ضائع ہو گیا. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پہ کہتے ہیں کہ انسان پھر کہے گا کہ اس دنیا کی زمین کے برابر اور اس سے بھی ڈبل اگر اس کے پاس ہو، وہ دینے کے لیے فدیہ میں تیار ہو کہ میری جان چھٹ جائے، یہاں پہ جو میری اٹرنل لائف ہے اس میں مجھے تھوڑی سی آسانی مل جائے، تو وہ نہیں ملے گی. تو اس لیے اس کی کوئی قیمت نہیں اللہ کے ہاں. ولا تلبسو، تلبسو
تلبس کیا ہوتا ہے؟ ملانا. ملانا. جی بالکل، جزاک اللہ. جیسے ہم لباس پہنانا یا ملانا، لابسو لباسا سے اسی وہی ہے اس کا روٹ ورڈ. یعنی کہ جب کوئی چیز مل جاتی ہے، جب آپ لباس پہنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کا باڈی اس کے ساتھ مل جاتی ہے نا. اب آپ کی اندر جو بھی ہے کسی کو نہیں پتا نا، کہ اصل میں اوپر سے آپ پیاری لگ رہی ہیں، آپ نے بہت پیارا لباس پہنا ہوا ہے، آپ کو اگر کوئی ہے ایب یا کچھ وہ بھی چھپ گیا ہے، آپ کی اسکن کلر بھی چھپ گیا ہے، باقی جو بھی ہے تو اس کو آپ نے چھپا لیا اس میں. تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کبھی تم یہ کرتے ہو کہ مکس اپ کر دیتے ہو نا، کبھی لباس پہنا کے کبھی اس کو اس طرح سے مکس کر دیتے ہیں، اور کبھی جو کیا ہوتا ہے کہ اچھی اور بری چیزیں ایک ہی جگہ پہ ایسی گڈمڈ کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کہ اصل حق کون سی والی چیز ہے نا. ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ. وتکتموا الحق، اور حق کو تختم قتما، قتم شہادت کہتے ہیں نا، قتما شہادہ، اس نے کیا کیا، شہادہ جو تھی گواہی تھی اس کو چھپا لیا. وتکتموا، اور تم نہ چھپاؤ، الحق کا حق کو، وانتم تعلمون، اور تمہیں پتہ ہے، جانتے ہو، تمہیں سارا کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہاری کتاب میں سارا صاف صاف بتایا تھا. اور پھر یہ جو حق آیا ہے تمہارے پاس وہ بھی اس کا بھی تمہیں پتہ ہے، لیکن تم اس کو بھی اس طرح سے مکس کر کے اور ایسی ایسی چیزیں اس میں ڈال کے کہ عام انسان جو ہے، عام بندہ جو ہے اس کو سمجھ نہ آئے کہ صحیح اس میں سے کتنا ہے، غلط کتنا ہے. ہم فیصلے جب نہیں کر پاتے تو ہماری کتنی زیادہ آکورڈ ہوتی ہے نا اس وقت سچویشن اور حالت، کہ ہمیں سمجھ کیوں نہیں آ رہا ہوتا، کیونکہ ایک ہم رائے ہمیں پتہ چلتی ہے اور اس کی اپنی لاجکس ہوتی ہیں، اس سے ہمیں لگتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے، اور دوسری رائے اور ہوتی ہے، اس کی لاجکس بھی اس کے ساتھ ہوتی ہیں، اس سے ہمیں لگتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے. لیکن ہمیں صحیح کہاں سے پتہ چلے گا، ہم کیسے صحیح فیصلہ کر سکیں گے؟ صرف اور صرف اللہ کی کتاب سے، کیونکہ اس کو آگے پیچھے ہر چیز کا جس پہ ہم بھروسہ کریں گے. اگر عام زندگی میں لیں تو جس پہ ہم بھروسہ کریں گے، تو اگر ہم انسانوں پہ بھروسہ کرنا شروع کر دیں گے اور ان کا اللہ کی کتاب سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا، تو پھر کیا ہوگا، حق اور باطل مکس ہونا شروع ہو جائے گا، سوائے اس کے کہ کوئی اللہ کی کتاب کو بہترین طریقے سے جانتا ہو اور اس سے ہم مشورہ کریں. تو اسی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اس کو مکس کر رہے ہو. جب وہ لوگ مشورہ لینے جاتے تھے، ان سے پوچھنے جاتے تھے کہ ہمیں بتاؤ کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، کیا واقعی ایسا ہے جیسے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، جیسے یہ لوگ مسلمان لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا نبی ہے اور اس کی یہ نشانیاں ہیں، کیا یہ واقعی بات صحیح ہے؟ تو وہ اس کو مکس اپ کرنا شروع کر دیتے تھے نا، بہت ساری اپنی باتوں کو کہی ہوئی جو ان کو کہی جاتی تھی، انہی میں ان کو پھر وہ ڈائیورٹ کر کے اور دوسرے طریقے سے بیان کر کے ان کو کہتے تھے نہیں نہیں، ہمارا مطلب یہ تھا، اس طرح تھا، یہ والا وہ نبی نہیں ہے. اور پھر کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں کہ اور پھر نہ صرف یہ کہ مکس اپ کرتے ہو کہ اوہی بالکل ہی حق کو چھپا ہی جاتے ہو نا، اور تمہیں پتہ ہے، اچھی طرح سے پتہ ہے، یہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہے نا، کبھی غلطی سے ہو، اس مین کہ اگر غلطی سے ہے، اگر آپ نادانستہ کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر وہ ڈیفرنٹ ہے. تو وہ اللہ کا اور آپ کا معاملہ، اب آپ نے پتہ ہی نہیں کیا، اگر آپ پتہ نہیں کرتے اس کی سزا علیحدہ سے ہے، لیکن یہ کہ آپ کو پتہ ہے اور ایون دین آپ اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، تو پھر بہت ہی بعید ہے. واقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین، اس کا ہمیں الحمدللہ سب کو پتہ ہے کہ نماز پڑھنی اور زکوٰۃ دینی اور قائم کرنے میں بھی کہ ساری چیزوں کی ساتھ باقاعدگی شرائط کے ساتھ، اور وارکعوا مع الراکعین جماعت کے ساتھ. اتامرون الناس، کیا تم تامرون، اس کا ابھی ہم نے حوالہ پڑھا، آتامرون، حکم دیتے ہو کیا تم حکم دیتے ہو، الناسا، لوگوں کو، ٹھیک ہے، بالبر، بر نیکی کو کہتے ہیں. نیکی کا، بالبر نیکی کا. ہم جب چوتھا سپارہ شروع کریں گے تو پہلی آیت ہے وَلَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، جس سے تم بہت زیادہ محبت کرتے ہو وہ خرچ نہ کر دو تب تک تم نیکی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو، اتنی بڑی بڑی باتوں کا حکم دیتے ہو، ڈراتے ہو ان کو، اور ان سے اس طرح کی چیزیں کہتے ہو بالکل بے خوف ہو کر کہ تنسون انفسکم، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. نسیا، انسان بھی اسی
سے نکلا ہے اس کا روٹ ورڈ بھی یہی ہے کہ بھول جانا نا، کہ بھول جاتے ہو تم انفسکم، اپنے نفس کو، اپنی جان کو، اپنی جان کو تم بھول جاتے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ میرے اوپر بھی لاگو آتا ہے، میں نے بھی اس کو کرنا ہے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم کتاب کو پڑھتے ہو۔ کتنی دفعہ ہم اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں نا، اس وقت کیا ہوتا ہے اصل میں، کیا ہوتا ہے، کتاب پڑھی ہے، ہم نے سیکھا ہے، ہم نے سنا ہے، ہم نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہے، لیکن اس لیے کہ دوسروں کو بتائیں، کسی بھی طرح کا اپنے علم کا روب کے لیے، اپنی شخصیت کے روب کے لیے، اپنی اب تو اور اتنی ساری آزمائشیں اور چیلنجز آگے ہیں ہماری سوسائٹی میں کہ میڈیا میں اپنے آپ کو کلکس لینے کے لیے، یا کوئی بھی ہماری اگر اس کے پیچھے اس طرح کی انٹینشن ہے تو وہ کیا ہوا، سارے کا سارا برباد ہو گیا، اپنے آپ کو بھلا دیا ہم نے صرف وہ، کیونکہ جو بھی کام ہم کرتے ہیں، جو بھی بات کہتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی انٹینشن تو ہوتی ہے نا، کوئی مقصد تو ہوتا ہے نا۔ جب ہم نے وہ مقصد غلط رکھ لیا تو پھر کیا ہوا کہ ہمارا عمل بھی غلط ہو گیا، اور جب عمل غلط ہو گیا تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں، پھر اس کا کوئی اجر نہیں، کوئی عوض نہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ پھر وہی بات کہ عقل والی بات ہم نے پہلے بھی دوسری کلاس میں تھی شاید، تعقلون، عقل باندھ لینا نا، کہ اپنے آپ کو، اب کیا ہے، لالچ ہے نیت میں، اس سے اپنے آپ کو باندھنا ہے نا کہ میں نے یہ نہیں کرنا، فخر جتانا ہے، اس سے اپنے آپ کو باندھنا ہے۔ اگر کوئی اور ہے اندر نیت خراب، کسی کینے کی وجہ سے کوئی بات کسی کو کہہ رہے ہیں، سم ٹائم ہوتا ہے نا کہ ہمارے اندر کینہ ہوتا ہے، یا اور ایسی بات ہوتی ہے، ہم کسی کو اس لیے بھلائی کی جو ہے وہ نہیں کر رہے ہوتے ہدایت، یا ہم اس کو سمجھا رہے ہوتے، بتا رہے ہوتے، اس لیے بتا رہے ہوتے ہیں، اس لیے تنزیہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ دیکھو، واو دیکھو، تم وہ یہ بھی نہیں کرتے، تمہیں یہ کرنا چاہیے، تمہیں اس طرح سے رہنا چاہیے، لیکن ہم اپنے اندر سے اگر اپنے اندر جھانک کے دیں کہ ہم خود بھی پوری طرح سے نہیں کر رہے ہوتے، تو ایسی چیزوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع کیا ہے، اور کہا کہ تمہیں عقل نہیں ہے، اپنے جو جذبات ہیں، اپنی جو تمہاری ایموشنز ہیں اس طرح کے، ان کو سنبھال کے، ان کے اوپر قابو پا کے پھر یہ کام کرو۔ وَاسْتَعِینُوا، اور مدد لو، اگر نہیں ہو رہا، مشکل ہو رہی ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے، کیسے یہ ساری چیزیں ہوں گی؟ جس بندے کی زندگی میں یہ دو چیزوں کی کمی ہے، دونوں کی یا دونوں میں سے ایک کی، اس کے لیے یہ کام بہت مشکل ہے۔ اس خود ہی سمجھ لینا چاہیے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ جو سارا ہو رہا ہے وہ اسی لیے ہو رہا ہے۔ وَاسْتَعِینُوا، استعانت ہوتی ہے مدد لینا نا، مدد لو، کہ اگر مشکل ہو رہی ہے، نہیں ہو پا رہا، تو بجائے اس کے کہ اللہ کا عذاب لو، اللہ کی وعید لو، اور اللہ کی ناراضگی کے سبب بنو، وَاسْتَعِینُوا، تو تم کیا کرو، مدد لو، بالصبر، صبر سے، والصلاۃ، اور نماز سے، کیونکہ نماز بھی صبر سکھاتی ہے، نماز بھی ہمیں ہماری جو شخصیت ہے، ہماری پرسنالٹی ہے، اس کو متناسب بناتی ہے، بیلنس بناتی ہے۔ اگر ہم اس کی تمام اس کے حقوق ادا کریں، ہم اس کی شرائط کے ساتھ پڑھیں، باقاعدگی کے ساتھ پڑھیں، اور جسے اللہ کا حکم ہے، اور جو پڑھ رہے ہیں اس کا ہمیں پتا ہو ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ نماز اتنی اچھی ٹریننگ ہے، اتنی پیاری ٹریننگ ہے، کہ اگر ہم اس کو واقعی اس طرح سے پڑھ لیں جس مقصد کے لیے نماز ہماری زندگیوں میں ہے، تو ہماری نماز جو ہے ہمیں بہت زیادہ چینج کر سکتی ہے۔ وَإِنَّهَا، اور بے شک، لَكَبِيرَةٌ، یہ بہت بڑی ہے، بہت بڑی یعنی مشکل اور بھاری جو کسی کے اوپر ہو نا، اللہ سوائے علی الخاشعین۔ خاشعین کے کیا میننگ؟ خاشعین، جو جانے والا یا نرمی سے بات کرنے والا۔ جی بالکل، جزاک اللہ، خشوع کرنے والا، نرمی سے بات کرنے والا، جھک جانے والا، ہمبل ہو جانے والے کو خاشع کہتے ہیں۔ خشوع، نماز میں بھی خشوع اسی کو کہتے ہیں نا کہ دل بھی جھکا ہوا ہو اللہ کے سامنے، آنکھیں بھی جھکی ہوں، انسان کی باڈی جو ہے وہ بھی جھکی ہوئی ہو، اور اس میں جو ہے اللہ کے ساتھ ہمبل ہو کے، اور جب آپ ہمبل ہو کے بات کرتے ہیں کسی سے، تو ایسے بات نہیں کرتے کہ کچھ جو آپ کو کہا جا رہا ہے وہ آپ نہیں سن رہے اچھے طریقے سے، اور جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی آپ ایسے بس بے توجہی سے اور ایسے ہی آپ ادھر ادھر جو ہے نا وہ سوچتے ہوئے کہہ رہے ہیں۔ آپ پوری توجہ سے، پورے احترام سے اس سے آپ کہتے ہیں اور سنتے ہیں۔
تو اس لیے نماز کے لیے خشوع کا لفظ آیا ہے۔ الذین، وہ لوگ، یظنون، زن یقین یقین، زن کرنا یعنی کہ ان کو یقین کی حد تک گمان ہوتا ہے، انہوں نے زن اس چیز کے بارے میں عام طور پہ استعمال ہوتا ہے کہ جس کا یقین ہو لیکن آپ نے اس کو دیکھا نہ ہو، ٹھیک ہے، یقین ہے آپ کو کہ یہ ہونا ہے، یقین ہے کہ آپ وہاں پہ، آپ نے کہیں آپ کو کسی نے انوائٹ کیا ہے، وہاں آپ نے جانا ہے، آپ کو یقین ہے کہ آپ جس ڈگری کے لیے محنت کر رہی ہیں وہ آپ کو ملنے والی ہے، ملے گی جتنی آپ محنت کر رہی ہیں، لیکن کیا ہے کہ آپ نے اس کو ابھی دیکھا نہیں ہے۔ ایسے جو سچویشنز ہوتی ہیں ان کے لیے یہ والا یہ ظنون استعمال ہوتا ہے، انہم، کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، وانہم الیہ راجعون، اور وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو یہ ہمارا پچھلا رکوع کمپلیٹ ہوا الحمدللہ۔ اب ہم اگلا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ تو یہ بنی اسرائیل کو اب اللہ سبحانہ و تعالی یہاں سے ان کی فرد جرم شروع ہو رہی ہے۔ وہ آخری رکوع تھا، آخری بات تھی۔ اگر ہم کسی بھی قرآن کو پڑھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک پورا لینڈسکیپ ہوتا ہے نا، پورا ہم ایک چیز کو دور سے جب دیکھتے ہیں، ڈرون سے جب آپ دیکھتے ہیں کسی سین کو، تو کتنا وہ ہر چیز جو ہے اس میں نظر آ رہی ہوتی ہے، اور اس کی ایک اپنی خوبصورتی ہوتی ہے نا۔ اور ایک پھر جب آپ بالکل نیچے اتر کے آپ آ جاتے ہیں اور پھر آپ وہاں پہ اس چیز کو قریب ہو کے دیکھتے ہیں، تو پھر اس کی ایک اپنی خوبصورتی ہوتی ہے۔ تو جب ہم اللہ پاک کی آیتوں کو اس طرح سے پڑھتے ہیں ایک ایک، تو اس میں اس کی ایک اپنی خوبصورتی ہے، لیکن اس کا جب ہمارے پاس ایک ریلیشن ہوتا ہے اور ہم اس کو پورے کو ہم ایک اس میں دیکھتے ہیں، تو اس سے ہمیں بات اور اچھی طرح سے سمجھ میں آتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہدایت کا سلسلہ شروع کیا تھا، اور پھر جو کیٹیگریز بتائیں، اور پھر اس کے بعد انسان کو بتایا کہ تم آج تک جو شرک ہو چکے اس کی مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دکھایا کہ تمہیں اور تمہارے آباء اجداد کو سب کو اللہ نے پیدا کیا، اور یہ سب کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا جس کو تم دیکھ رہے ہو اور اس کی پوجا کر رہے ہو۔ تو پھر انسان کی تخلیق کیسے ہوئی، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بنی اسرائیل کا جو تھا اس کا سلسلہ شروع ہوا، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے دعوت کا ہے نا انداز، کہ ان کو دوبارہ سے ایک دفعہ پھر سے خبردار کیا جا رہا ہے کہ جو تمہارے پاس نبی آیا ہے اس کے انکار کرنے والے نہ بنو، بلکہ اس کے ساتھ مل جاؤ، تمہیں جو دیا گیا ہے اسی کی تو تصدیق کر رہا ہے، تمہیں ہی تو سچ ثابت کر رہا ہے، تمہیں ہی تو بتا رہا ہے کہ یہ بھی مسلمان امت تھی، امت مسلمہ تھی، اس نبی ان کے اوپر آتے رہے 1400 سال مسلسل، تو وہ تو تمہاری تصدیق کرنے کے لیے آیا، تم اس کے دشمن کیوں ہو رہے ہو؟ اور یہ ساری چیزیں ہو کیوں رہی ہیں؟ کیوں نہیں صبر کیا جا رہا؟ جو دین کا علم بھی رکھتے ہیں وہ بھی صرف دوسروں کو نیکی کا اور اچھائی کا حکم دیتے ہیں، اپنے اوپر اپنے نفس پہ قابو نہیں رکھتے، اور صبر اور نماز سے کام نہیں لیتے۔ تو یہ ساری پرابلمز اس لیے آ رہی ہیں، اور اس بات کا یقین نہیں رکھتے کہ اللہ سے ملنا ہے۔ جو اس بات کا یقین رکھتا ہے اس کے لیے نہ یہ چیزیں مشکل ہوں گی، اور نہ ہی اس کے قدم ڈگمگائیں گے۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں سے ان کی فرد جرم شروع ہو رہی ہے، جو 9 رکوع ہیں تقریباً، اور اس کی اگلے جہاں پہ یہ ختم ہوگا سلسلہ، اور پھر اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ نئی امت مسلمہ سے خطاب شروع کرے گا، وہاں پہ پھر یہی آیت آئے گی نا، یہ دو آیتیں تھوڑے سے ڈفرنس کے ساتھ۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمتی، دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں دوبارہ، پہلی والی میں ان کا دعوت کا تھا انداز نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دوبارہ سے کہا کہ سوچ لو، ابھی بھی بجائے اس کے کہ مخالفت کرو، ساتھ دو، اور پھر بھی ان کا وہی رہا انداز۔ تو اب اگلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو صاف صاف وہ ساری چیزیں، جب آپ کو ایک دفعہ سمجھایا جائے، کہا جائے کسی غلطی پہ، کچھ بہت ہی زیادہ آپ دور نکل گئے ہیں،
برائی میں یا جس کو کہتے ہیں نا خرابی میں، تو آپ کو پہلے بتایا جائے کہ ایسے ایسے کر لو، یہ بات کو سمجھ لو، اگر مشکل ہو رہی ہے تو اس چیز سے مدد لے لو، اگر یہ بات یہاں پہ فزیکلی نہیں سمجھ میں آ رہی تو ایموشنلی اور سائیکولوجیکلی اور اسپرچولی اپنے آپ کو اسٹرانگ کرو، سوچو، دیکھو کہ میں نے کسی کے پاس واپس جانا ہے، جواب دینا ہے، پلٹنا ہے، میں نے اس طرح سے اپنے آپ کو تیار کرو. پھر وہ بھی کوئی چیز جب اثر نہ کی تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ ساری باتیں، وہ چیزیں آگے پیچھے بالکل وہ سیکوینس میں اس طرح سے نہیں ہے، کرونوکولوجیکل آرڈر میں نہیں ہے، لیکن اس کو بیان کیا نا کہ کیا کیا میں نے تمہارے ساتھ کیا، ہمیں بتانے کے لیے کہ یہ سارا کچھ یہ آگے بھی ہوگا، اسی طرح سے جب یہ امت آگے بڑھے گی تو اس کے ساتھ بھی یہ سارا کچھ پیش آئے گا، اس کے لیے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اے بنی اسرائیل اذکرو، یاد کرو نعمتی، میری نعمت، اللتی، وہ انعمتو، انعم میں نے کی، انعمتو میں نے، انعمتو جو میں نے کی، علا پر، کم تم پر، وہ نعمت جو میں نے تم پر کی، وانی اور انی میں، بے شک میں، یا اور زیر جو ہے اس کے میں کے میننگ آئیں گے، اور یہ انی میں جو ہے انا، انی یہ بے شک کے لیے، انی اور بے شک میں نے، فضلتو میں نے فضیلت دی، فضیلت دی، فضل کیا، ٹھیک ہے نا، اللہ پاک نے اسپیشل ایک چیز ان کو دی، کتاب دی، ان کے اوپر یہ اسپیشل بلیسنگ کی، فضل کرنا، بلیس کرنا کسی کو کہ برتر بنانا اس کے میننگ نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اسپیشل چیز دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اسپیشل بلیس کیا ان کو نا، فضلتکم میں نے تمہیں یہ فضیلت دی، علی العالمین تمام عالموں پر، کہ کیا فضیلت تھی کہ ایک تو ان کو کتاب دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام خود ڈائریکٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، اللہ تبارک تعالیٰ سے کلام کرتے تھے، اور جو بھی وہ سوال کرتے تھے اس کا جواب لے کے آتے تھے، کسی امت کے ساتھ یہ نہیں ہوا، اور نا ایون نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ساتھ اس طرح جب اللہ پاک کا اذن ہوتا تھا آتے تھے جواب، لیکن اس طرح نہیں کہ جب انہوں نے سوال کیا، جب انہوں نے آئے کہا یہ پوچھ کے بتائیں، وہ پوچھ کے بتائیں، تو وہ اس کا جواب آئے، اور دوسرے وہ پوری شریعت ان کے اوپر اسی طرح سے جیسے اللہ نے ہمیں دی، اسی طرح سے ان کو اللہ تعالیٰ نے پوری شریعت دی، ہر ہر بات، ہر ہر حکم اور ہر مسئلے کا حل ان کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے، اور ان کو پوری کتاب ایک دی، ایک شریعت دی. واتقوا اور ڈرو، تقوی کرنا، بچنا، ڈرنا، واتقوا ڈرو، بچو، یومن اس دن سے، لا نہیں، تجزی جزا دی جائے گی، بدلہ دیا جائے گا، نفسن کسی نفس کو، سوری میں نے میننگ والا نہیں نکالا، آپ کے لیے تھوڑا سا میں بھی اس میں نا اس میں آسانی ہو جائے، ہم اس میں چلے جاتے ہیں کہ نہیں جزا دی جائے گی، نہیں کام آئے گا، نفسن. اب آپ کو میرا یہ والا ٹیب نظر آ رہا ہے؟ جی آ رہا ہے. نفسن کسی نفس کو، ان نفسن کسی دوسرے نفس سے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرے گا کہ کسی ایک کو کسی دوسرے سے کچھ لے کے دے دے گا، یا کوئی اور، کوئی ماں، کوئی بیٹا، کوئی بہن، کوئی کہے کہ میں مجھے بہت اب اس وقت اس کے اوپر ترس آ رہا ہے تو اس کو چھوڑ دیں اور ختم کر دیں یہ، اور ایسا نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو کسی سے کچھ اس طرح سے نہیں لے کے دے گا نا، اور اس کو اپنے اعمال کا، اپنی جو بھی اس نے کیا ہے اس کا حساب خود ہی دینا پڑے گا. سوری میں اس میں پھنس گئی، چلے میں اس کو ادھر ہی کر لیتی ہوں. ولا یقبلو اور نہ قبول کی جائے گی، یقبل قبول کرنا، اور نہ ہی قبول کی جائے گی، منہا اس سے، شفاعت سفارش، کوئی سفارش. جو ہمارے ہاں سفارش کا ہے کہ سفارشوں سے لوگ جو ہیں وہ ہو جائیں گے، ہم اتنے سفارش کے عادی ہو گئے ہیں، اب ہمیں لگتا ہے کہ وہاں پہ بھی سفارش سے ہی کام چل جائے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی کسی کو جو ہے نا سفارش کسی کی کام نہیں آئے گی. ولا یؤخذ
اور نہ ہی لیا جائے گا، اخذ کرنا، لینا، پکڑنا، ٹھیک ہے نا، ولا یوخذو، اور نہ ہی پکڑا جائے گا، نہ ہی لیا جائے گا، ٹھیک ہے، منہا، اس سے، عدل، کوئی بدلہ، عدل مین ہوتا ہے نا برابر ہونا، کسی چیز کا کسی چیز کے برابر ہو جانا، تو عدل نہیں لیا جائے گا، مطلب کہ اس سے کسی کا اس کا بدل نہیں لیا جائے گا، اس سے کوئی کسی اور سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ اب یہی چیزیں ہوتی ہیں عام طور پر جن کے سہارے ہوتے ہیں جب مشکل میں ہوں، جب خود کچھ نہ کیا ہو، یا جو ہے ہو کہ بس اب ہر طرف سے نا امیدی ہو گئی ہے اور کچھ نہیں ہے پلے، تو پھر ہم ایسی چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے وہ سارے جو سہارے تھے، وہ جو سائے، ان کو ختم کر دیا کہ کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں وہاں نہیں ہونے والی، اور یہ ان کے عقائد میں شامل تھا نا، جیسے انہوں نے پہلے کہا، بلکہ آگے آئے گا، مکس اپ ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ کلاس بعد میں ہوتی ہے، کہ اس میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ دن ہی آگ چھوئے گی نا، تو پھر ہماری تو شفاعت ہو جائے گی، ہم تو بس اس سے جو ہے نا، اسی طرح کے کچھ ہمارے ہاں بھی ہیں اس طرح کے خیالات اور آئیڈیاز کی، اس طرح سے ہو جائے گا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ کوئی چیز جو ہے نا بدلے میں ہم دے کے شاید کامیاب ہو جائیں گے، اور نہ ہی کسی طرح کی ان کی کوئی مدد کرنے والا آئے گا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب، نجینا پھر وہی نجات سے، ہم نے پہلے بھی پڑھا، نجینا، نجات دی، ہم نے نجات دی، تمہیں، نجینا، ہم نے نجات دی، تمہیں، من، فرام، آل فرعون، آل فرعون سے، ٹھیک ہے، یسومونکم، یسومو، پین دینا، تکلیف میں مبتلا کرنا نا، شدید تکلیف میں کسی کو مبتلا کرنے کو کہتے ہیں سومو، تو وہ کیا کرتے تھے، تمہیں تکلیف دیتے تھے، اذیت میں مبتلا کرتے تھے، پین دیتے تھے تمہیں نا، برا، العذاب، عذاب، چکھنے والا نا، عذاب اصل میں کہتے ہیں چکھنے کو نا، کہ وہ ایسا عذاب چکھنے والا، ایسی بری چیز تمہیں چکھاتے تھے کہ یذبحونا، کہ وہ ذبح کرتے تھے، یذبحونا، ذبح سے نا، زال با ہا، ذبح، وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون، زندہ رکھتے تھے، زندہ چھوڑ دیتے تھے، حیات سے، یستحیون، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم، تمہاری عورتوں کو، امراتن کی جمع ہے، امرا ایک عورت، اور نساءکم، تمہاری عورتیں، وفی، اور فی اس میں، ذالکم، اور اس میں، بلاء، آزمائش تھی، بلا ہم اردو زبان میں بلا اور چیز ہوتی ہے، ہمارے عربی زبان میں آزمائش کو، ٹیسٹ کو کہتے ہیں نا، بلا، ایک ٹیسٹ جو تھا وہ تمہارے لیے، من ربکم، من فرام ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑا، یعنی عظیم کی جو یہ موصوف ہے، تو اس صفت جو ہے وہ رب کی طرف بھی پلٹتی ہے، اور بلا کی طرف نا، کہ بہت بڑی آزمائش تھی، اور تمہارے بہت بڑے رب کی طرف سے تھی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، یعنی یہ ان کی آزمائش کے لیے، جب یہ اتنا عرصہ غلامی میں ان کے ساتھ رہے، اور پھر ہوش نہیں کرتے تھے، کچھ نہیں انہوں نے خود سوچا غلامی سے نکلنے کے لیے، اور پھر ان کے ساتھ یہ ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو وہ بات وہ یاد کرا رہے ہیں کہ تمہارا آغاز، تمہارا جو ہے نا، تم شروع کہاں سے ہوا تھا نا، یہ اتنی بری حالت میں کو پہنچ چکے تھے، غلامی کی ایسی سطح پہ پہنچ چکے تھے کہ جہاں پہ تم یہ بھی نہیں کر سکے، وہاں پہ کہ جب فرعون کو خواب آیا، اور اس نے کہا کہ مجھے کوئی جو ہے بنی اسرائیل کا کوئی لڑکا جو ہے، وہ اس کی تعبیر یہ بتائی گئی کہ وہ اس تخت پر قبضہ کر لے گا اور بنی اسرائیل کو نجات دلائے گا، تو اس نے پھر نجومیوں سے ہی مشورہ کر کے اس نے کہا کہ 1 سال ان کے لڑکوں کو، فرسٹ ٹائم سارے لڑکوں کو مار دیا پہلے سال میں، پھر جب دیکھا کہ ان کے غلام کام کرنے والے کم ہو رہے ہیں، تو پھر اس نے کہا کہ 1 سال ان کو مار دو اور 1 سال زندہ رکھو، یعنی وہ ٹائم تھا، یہ آزمائش تھی، کتنی بڑی تکلیف والی بات تھی نا، کہ بیٹا آپ کے یہاں پیدا ہو، اور ان کے جو سپاہی ہیں وہ ہر وقت جو ہیں پھر رہے ہیں، اور ان کو جیسے ہی پتا چلے کہ اس گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، وہ آ کے اس کو قتل کر دیں، تو بہت ہی تکلیف والی، پین والی بات تھی نا یہ،
ہم امیجن ہی کریں تو کتنی زیادہ ہم صرف جب پڑھتے ہیں ایک فقرہ اس کو پڑھ کے اگر ہم گزر جائیں، ہم اگر اس کو فیل کرنے کی کبھی کوشش کریں تو کتنی واقعی تکلیف والی بات تھی نا، شدید اذیت والی بات تھی نا۔ اللہ پاک اپنا ایک چھوٹے سے بچے کو آپ کے اللہ ہی واپس لے جائے تو کتنا عرصہ اس کی تکلیف رہتی ہے۔ اور وہ ان کے ساتھ یہ ہو رہا تھا کہ مسلسل ان کے بیٹی اگر پیدا ہوئی ہے تو ان کو چھوڑ دیتے تھے، اور اگر بیٹا پیدا ہوا ہے تو اس کو وہ قتل کر دیتے تھے۔ وَإِذْ، اور جب، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگلا ان کو نا یاد کروا رہے ہیں۔ یہ سارا کچھ ایسے نہیں ہے کہ ایک کے بعد ایک واقعہ ایسے فوراً ہوا، کوئی چیز آگے ہے کوئی پیچھے ہے، لیکن جو بات جیسے ہوتا ہے نا کہ جب ہم کسی کو یاد کرواتے ہیں، جب اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھانے کی بہت زیادہ، اور پھر آخر ایک ٹائم آتا ہے پھر بھی وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو کیا کیا میں نے تمہارے اوپر احسان کیے اور کیا کیا تم نے کیا۔ تو شاید اس سے ہی، اس لیے نہیں کہ اس کو شرمندہ کیا جائے، طنز کیا جائے، یا یہ اس لیے کہ اس کو شاید یہی دیکھ کے، یہی سن کے، اسی کو انڈرسٹینڈ کر کے وہ پلٹ آئے اور سدھر جائے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا، اور جب، فرقنا ہم نے فرق کر دیا، پھاڑ دیا۔ فرقہ، فاروق، حضرت عمر فاروق کا لقب بھی اسی لیے تھا کہ انہوں نے کیا کیا، علیحدہ علیحدہ کر دیا نا مسلمان امت اور جو کفار مشرکین تھے ان کے درمیان میں صاف جو تھا فاصلہ، فرق جو تھا اس کو انہوں نے نمایاں کیا، تو پھر ان کو یہ لقب ملا فرقنا۔ اور جب پھاڑ دیا، فرق کر دیا، فرق کیا، پھاڑا نہ ہم نے، بکم، تمہارے لیے، البحرا، سمندر کو، بحر سمندر، سو، ٹھیک ہے۔ پھر انجینا ہم نے بچایا، کم تمہیں، نجات دی، ٹھیک ہے نا، بچا لیا، نجات دے دی تم کو، اور اغرقا، غرق کر دیا، نہ ہم نے، آل فرعون کو، اور آل فرعون کو ہم نے، فرعون والوں کو غرق کر دیا۔ وَأَنْتُمْ، اور تم تھے، تنظرون، دیکھ رہے، یعنی ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ وہی سمندر تھا، وہی سیم جگہ تھی، وہاں سے جب تم گزرے اللہ نے اس کو پھاڑ دیا، اس کو اس کے درمیان میں خشکی کا راستہ بنا دیا، اور ایسا راستہ بنایا کہ جو تمہیں لے کے، جس کو کہتے ہیں نا دلدل نہیں بن گیا، یا وہ تمہارے لیے مشکل نہیں ہو گیا، تمہارا گزرنا، تمہارے جانوروں کا گزرنا اس کے ساتھ آسان تھا، اور تم نکل گئے آرام سے۔ اور جیسے ہی تم سب لوگ اس سے تم نے قدم نیچے رکھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہاری آنکھوں کے سامنے آل فرعون کو اسی میں غرق کر دیا، اس کو دوبارہ ملا دیا، اور سارے کے سارے آل فرعون جو تھے وہ اس کے اندر غرق ہو گئے۔ تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، بہت بڑی بات تھی۔ اگر کوئی سبق لینا چاہے، کوئی سیکھنا چاہے، کبھی کبھی ہوتا ہے ہم بھولے بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں یاد ہوتی چیزیں، احسانات، اپنے والدین کی بات کر لیں، کوئی اور اپنے استاد کی بات کر لیں، کوئی اور اس طرح کی چیز ہو، اللہ کے تو احسان اس کا تو کوئی بدل ہی نہیں نا، اس نے تو جو کیا، اور کوئی سمجھانے کی کوشش کرے سمجھ میں پھر بھی نہ آئے، تو اگر وہ ہمیں وہ کچھ یاد کرائے ہمارے کرتوت اور کچھ اپنے احسان، تو پھر جو ہے کہ دماغ جو ہے وہ اس کو کرنٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور ہم شیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ اب ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے اور اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہیے نا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی جو سائیکالوجی ہے ان کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور آگے یہی ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے کہ ہمارے اوپر بھی کتنے اللہ نے کرم کیے، کتنی اس طرح کی چیزیں ہمارے ساتھ گزری ہیں۔ ہم اپنے پاکستان بننے کو دیکھ لیں، اور اس کے بعد اس کا قائم ہونا دیکھ لیں، اور اس کے بعد پھر ہمیں اللہ نے اگر ہمیں وہاں پہ تکلیف اور تنگیاں اور مشکلیں یا جو بھی تھا، اور کیسے ہم وہاں سے نکلتے ہیں، اور پھر ہم یہاں آ کے جیسے ہم بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر یہاں آ کے ہم جیسے زندگیاں گزارتے ہیں، اور اس کے بعد بھی ہم اللہ کے دین کے بارے میں نہ سوچیں کہ جو ذمہ داری اس نے ہمیں دی ہے، جو کتاب اس نے ہمارے ہاتھ میں پکڑائی ہے، اس پہ ہم کتنا عمل کر رہے ہیں، اور اس کے لیے دوسروں کو کتنا تیار کر رہے ہیں، اوروں کو کتنا لا رہے ہیں، جو بھی ہماری کیپیسٹی میں ہے۔ جیسے میں اتنا زیادہ، میری بیٹیاں، میری اور لوگ، میرے بیٹے مجھے جو ہے نا ان کو میں پڑھاتی ہوں، وہ مجھے کہتے ہیں کہ ماما ہمیں بھی آپ نا ورڈ ٹو ورڈ، کیونکہ جب وہ چھوٹے تھے میں نہیں پڑھا سکی ان کو، بیٹیوں کو میں نے چھوٹے ہوتے سے ہی پڑھا دیا، تو ان کو ہوتا ہے کہ ایٹ لیسٹ جو اسپیشلی احکام ہمارے سے، ہماری شادیوں سے، ہماری عائلی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ہم، تو ان کو یہ ہے کہ اردو انگلش مکس کر کے میں بتا دیتی ہوں، لیکن ایک بچوں کو، جو بچے
اسپیشلی یہاں کے بورن ہیں اور ان کے لیے اسی میں کہ میری فرسٹ لینگویج نہیں ہے انگلش، تو مجھے تھوڑا سا ہیزیٹیشن ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ جہاں بھی اگر ہم ان کو نہیں پہنچا سکتے تو میری سب سے زیادہ مجھے یہ ہوتا ہے، میں کہتی ہوں میں اپنی بیٹیوں کو اتنا زیادہ کر دوں یا اپنے بیٹوں کو اتنا سمجھا دوں کہ جن کے ساتھ ان کا تعلق ہے وہ ان تک پہنچا سکیں آگے. جو ہمارا سورس ہے، ایک پرائمری کا ٹیچر پرائمری کلاس کوئی پڑھا سکتا ہے، لیکن کیا ہے اس کا اجر اس کو ملتے رہنا. جو اس نے سکھا دیا، جو اس کو سکھا کے وہ آگے جہاں تک بھی پہنچ گیا، اس کا اجر اس کو ملتا رہے گا. جیسے بالکل یہ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ دنیا کے ایک کونے میں بیٹھ کے ایک شخص ایک بات کہے گا اور وہ دنیا کے دوسرے کونے میں پہنچ جائے گی، اور وہ اتنی اچھی بات ہوگی کہ اس کے سارے کا سب کا اجر وہ سمیٹ لے گا. لیکن اس کی دوسری سائڈ بھی ہے نا، ادر وے اراؤنڈ بھی ہے کہ اگر وہ وائس ورسا کہ اگر اس نے کسی نے غلط بات کی اور آپ نے تحقیق کیے بغیر آگے پھیلا دی تو اس کا گناہ بھی آپ سمیٹ لیں گے. اس لیے ہمیں کیئرفل رہنا چاہیے. تو یہ جو ہمیں ذمہ داری دی گئی اسی کو یاد کرانے کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ظاہر ہے قیامت تک کے لیے ہم نے اس سے ہدایت لینی ہے. تو اس میں ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے اوپر کیا کیا انعامات کیے اور کیا کیا ہم نے خرابیاں کی، کیا کیا ہم نے ناشکریاں کی، تو آگے انجام ایسا نہ ہو جائے. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس انجام سے بچائے جو ان لوگوں کا ہوا جن کا ذکر اللہ سبحانہ تعالی کر رہا ہے. اللہم ربنا لا تجعلنا منہم وَإِذْ وَعَدْنَا، اور جب ہم نے وعدہ کیا، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ کیا 40 لیلۃ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا 40 راتوں کے لیے کہ وہ ان کو شریعت دیں گے اور احکامات بتائیں گے. جب وہ ان کو صحرا میں لے کے پہنچ گئے، اب یہ کافی لمبے لمبے فاصلے کے بعد چیزیں ہو رہی ہیں جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں اور ہمیں بھی ساتھ میں سمجھانے کے لیے یہ اس کو قرآن میں پیش کیا جا رہا ہے. ثم پھر اتخذتم، تم نے بنا لیا، اتخذ بنا لینا، پکڑ لینا، لے لینا، العجلہ عجل کو، بچڑے کو، من بعد ہی اس کے بعد، وانتم اور تم تھے، یعنی اس کے بعد تم نے کیا کیا، یعنی کہ اللہ نے ان کو بلایا کہ آپ آ جائیں کوہ طور پہ، میں آپ کو شریعت دیتا ہوں، اور آپ سے صبر نہیں ہوا اتنے دن نا. بعد میں لوگوں نے کیا کیا کہ مل کے سوچا، کیونکہ وہاں پہ جو تھی آل فرعون میں بچڑے کی، وہاں پہ لوگ کچھ قبیلے تھے مصر کے لوگ جو اس کی پرستش کرتے تھے گائے کی، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی کچھ ایسا معبود دو جب تک موسیٰ گئے ہوئے ہیں کہ ہم بھی اس کو دیکھیں اور ہم اس کی پرستش کریں. تو اس کا ذکر ہے وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے، یعنی کہ تمہیں انتظار کرنا چاہیے تھا اس بات کا، اس کو آنے کا، اس شریعت کے آنے کا، ان احکامات کے آنے کا، بلکہ تم نے کیا کیا، حد سے نکل جانا نا، ظلم، اپنی جو جگہ ہے جس چیز کی اس کو وہاں نہ رکھنا. ثم پھر عفونا، ہم نے درگزر کیا، اگنور کر دیا نا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ اس کے فوراً بعد ہم نے تمہیں پکڑ لیا تھا. ثم عفونا، عفو درگزر کیا نہ ہم نے، انکم تم سے، من بعدی من سے بعد، اس کے بعد، ذالکا ذالکا یہ، من بعد ذالکا سے بعد، ذالک اس کے بعد، لعل تاکہ یا شاید، کم تم، تشکرون شکر کرو، کہ پھر اس کے بعد ہی شکر کرنے والے بن جاؤ، شکر گزار بن جاؤ. تو وَإِذْ، اور جب، آتینا ہم نے دی، آتا دینا نہ ہم نے، موسیٰ کو، الکتابہ کتاب، والفرقانہ اور فرق کرنے والی چیز، لعلکم تاکہ تم، تہتدون ہدایت پا جاؤ. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب انہوں نے یہ سب کر لیا، اس کے بعد بھی اللہ نے کیا کیا، وہ جو کتاب تھی، جو شریعت تھی، وہ واپس نہیں لے لی، ان کو اسے ڈپرائیو نہیں کیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگنور کر دیا کہ اس وقت ابھی نئی شریعت آئی تھی، ابھی انہوں نے جو بھی غلطی کی ان کو معاف کر دیا جائے، اور جو اللہ کا حکم آیا ہے، جو اس کے احکامات آئے ہیں، جو فرق کرنے والی چیز جس سے ان کو سمجھ آ جائے نا اچھے برے کی، وہ ساری ان کو پہنچا دی، تاکہ کیا کرو، تم ہدایت پا جاؤ نا، گائیڈڈ ہو جاؤ، راستہ دیکھ لو، صحیح بات کا پتہ چل جائے. اب آ گئی، ہاتھوں میں ہے، اور اس کو تم پڑھ رہے ہو تمہیں، لیکن کیا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ بات کیا ہے. کبھی تو ویسے ہی نہیں سمجھ آ رہی کیونکہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی کبھی،
مطالب ہی نہیں پتا، معنی نہیں پتا، اور کبھی کیا ہے کہ دل کی بیماریاں اور جو انسان کی جو نخوت اور اس کا کبر ہے، اس کی وجہ سے اس کی سمجھ نہیں آ رہی، اس سے ہدایت نہیں حاصل کی جا رہی۔ تو وَإِذْ قَالَ، اور جب وَإِذْ قَالَ موسیٰ، اور جب موسیٰ نے کہا لِقَوْمِهِ قومِهِ لیے، فار قومِهِ اپنی قوم کے لیے، یا قومی اے میری قوم، انکم بے شک تم نے ظلم کیا، انفسکم اپنے نفسوں پر، اپنی جانوں پر، باتخاذ بنانے کی وجہ سے، لینے کی وجہ سے، پکڑنے کی وجہ سے، بھی وجہ ریزن بوجہ، اس کو میں ادھر کر لوں، بھی ساتھ، اتخاذکم تمہارا بنانا، اتخاذ بنانا، پکڑنا، لے لینا، کم تمہارا جو پکڑنا تھا، تمہارا جو لینا تھا، جو تمہارا بنانا تھا، العجلہ اجل کو، عجل اجلت سے ہے، یعنی کہ جلدی کرنا، کسی بھی چیز میں جلدی کرنا، اس کو اس کا پیرابل ہے یہ اصل میں نا، کہ ہم زندگی میں کیا کرتے ہیں، ایک چیز بعد میں ملنے والی ہے، دیر سے ملنے والی ہے، لیکن اس میں فائدہ ہے، وہی اصل میں اسی کے لیے کوشش ہمیں کرنی ہے، لیکن ہم بے صبری کرتے ہیں اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور دنیا کی بہت ساری چیزیں، بہت ساری خرابیاں، بہت ساری برائیاں اسی وجہ سے ہمارے اندر آتی ہیں کہ ہم سے صبر نہیں ہوتا، اور وہ ہمارے اجل ہیں نا، ہمارے گھر جن کو ہم اس لیے سجاتے اور بناتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، بغیر اس بات کا خیال کیے کہ اس میں حلال کتنا ہے اور حرام کتنا ہے، ہم اپنی اولادوں کو اس طرح سے پالتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، پروان چڑھاتے ہیں کہ وہ بہت کمائیں، بہت اچھے سٹیٹس ہوں ان کے، بہت اچھے زندگی میں ان کی شان و شوکت ہو، تو کیا کرتے ہیں ہم، اور اس بات کے بارے میں نہیں سوچتے، ہمیں کتنی زیادہ فکر ہوتی ہے نا اس چیز کی، ہم ڈگریوں کے لیے اور ہر چیز کے لیے، اور ان کے اچھی اسپاؤس بھی جب ہم ڈھونڈتے ہیں تو ہمیں عام طور پہ یہی ہمارا سب سے پہلی پرائیورٹی ہوتی ہے کہ بہت ہی شاندار ہو اور جو کوئی دیکھے واہ واہ کرے، تو کیا کہ اس میں اصل جو چیز ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں نا، تو یہ سارے اجل ہیں ہمارے نا، اس کی ہم پوجا کر رہے ہیں، اس کے پیچھے پڑ کے ہم نے اصل کو بھول گئے ہیں، جہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آرام اور سکون تھا۔ فتوبو تو پس کیا کرو، توبو سب کے سب، پس توبو توبہ کرو، پلٹنا، توبہ مین ہے پلٹنا، توجہ کرنا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب توجہ کرتا ہے تو وہ الا بارئکم نا، اللہ کی طرف، اوپر ہم اللہ کی طرف، جب اللہ کرے گا تو الا، تو پھر وہ ہمارے اوپر توجہ کرے گا، الا بارئکم اس اپنے پیدا کرنے والے، باری اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا نام، بارئکم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف پلٹو، فقتلو پس اقتلو قتل کرو، انفسکم اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو، یہاں پہ بہت یہ اہم ہے، جب بھی کسی ایک کمیونٹی کے آپس کے لوگوں کے بارے میں کوئی بھی اللہ نے بات کی ہے تو انفسکم کہا ہے، یعنی اپنے آپ کی طرح سمجھو اس کو، اپنی جان کی طرح سمجھو اپنے لوگوں کو نا، ذالکم یہ خیر ہے، بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، فار یو لیے، کم تمہارے، ان دا نزدیک، بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے، ٹھیک ہے، تمہارے باری کے نزدیک یہ تمہارے لیے بہتر ہے، فتاب تو پس وہ مہربان ہوا، علیکم تمہارے اوپر، یعنی اس نے توجہ کر دی، پلٹا، علیکم تمہاری طرف، تمہارے اوپر، انہو بے شک ہوا وہی ہے، التواب سب سے زیادہ، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا، سبحان اللہ۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنے بار موقع دیے، ان کو بھی دیے، ہمیں بھی دے رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ تمہیں معاف کر دیا، اور وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے، اس لیے جب بھی پلٹ جاؤ، جو کچھ ہو چکا، اگر ابھی تعلق ہوا ہے اس کتاب سے، اس شریعت سے، ان احکامات سے، ان ہدایات سے، تو ابھی بھی ان کو پکڑ لو، تو اللہ کیا ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، جو بھی ہو چکا ہر چیز کو معاف کر دے گا، ہر چیز کو، اس کو کیا کرے گا، توجہ تمہاری طرف کر کے اس کو سب کو
ڈھانپ دے گا، اور کیا ہوگا، رحم کرنے والا ہے وہ رحم کر دیتا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے، آگے چلنے کی بھی نا، رحم کرتا ہے تو کیا کرتا ہے، آگے چلنے کے لیے بھی قوت اور طاقت بخش دیتا ہے، اور اسی کے رحم سے ہر انسان نے جنت میں داخل ہونا ہے نا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب، قُلْتُم، تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، کل، کہا، تم نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن، ہرگز نہیں، نو وے، ٹھیک ہے نا، لن نومنا، ہم نہیں ایمان لائیں گے، لکا، تیرے اوپر، حتیٰ، یہاں تک کہ نرا، ہم دیکھ لیں، اللہ کو، جہرتن، صاف صاف سامنے۔ جہری نماز بھی ہوتی ہے نا تو اس میں بھی فَأَخَذَتْكُمْ تو پکڑ لیا، آ لیا، لے لیا، ٹھیک ہے، فَأَخَذَتْكُمْ تو پکڑ لیا، ان کو، کم، تمہیں، ٹھیک ہے، فاخذت تو پکڑ لیا، کم، تمہیں، الصاعقہ، بجلی نے، بجلی کی کڑک نے پکڑ لیا، وانتم، اور تم تھے، تنظرون، دیکھ رہے، یعنی کہ اس وقت بھی یہ ہوا کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں اس طرح ایمان لانے والے نا، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے اوپر ایمان لائیں اور جو چیز آپ لے کے آئے ہیں اور اس کے اوپر ہم ایمان لائیں، تو پھر تو یہ ہے کہ ہمیں خود اللہ کو دیکھنا ہے، ہم خود دیکھیں گے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور صاف صاف ہمارے سامنے آئے، پھر ہم یقین لائیں گے کہ واقعی یہ آپ اللہ سے لے کے آئے ہیں، ورنہ ہمیں کیا پتا، آپ کوہ طور پہ گئے ہیں، خود ہی لکھ کے وہاں بیٹھ کے 40 دن یہ تختیاں لکھتے رہے اور پھر لا کے ہمیں دے دی۔ تو سبحان اللہ، سوال کرنا یا جو ہے نا اس کی وہ نہیں تھی، جیسے تھا نا کہ حضرت ابراہیم نے بھی کہا، رب ارنی انظر الیک، اے اللہ مجھے یعنی کہ دکھا کہ میں تجھے دیکھ سکوں، کہ ان کا کیا تھا کہ ان کو وہاں پہ اعتراض نہیں تھا، استفہام تھا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اپنے ایمان کو اور مضبوط کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے ہے، تجسس ہوتا ہے نا، کیوریس انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسا ہے نا، اس کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ نا وہ کیوریس ہوتا ہے چیزوں کے بارے میں نا کہ کیسی ہے، تو لیکن اور اللہ نے نبیوں کے ذریعے سے اس کے یقین کے لیے ان کو یہ چیزیں دکھائیں کہ ان عام جو لوگ ہیں، امت ہیں، ان تک وہ پہنچا دیں، تو لیکن انہوں نے اتنی ایسی جسارت سے کہا، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم تو ہرگز تمہارے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، نو وے، کہ ہم جب تک تم ہمیں خود اللہ کو بلاؤ اور ہمارے سامنے دکھاؤ۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہوا اس کے بعد، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، اور پھر تمہیں ایک بجلی نے آپ پکڑا اور تم دیکھ رہے تھے، یہ سب کچھ تمہارے سامنے ہوا، ثم، پھر، بَعَثْنَاكُمْ، اٹھایا ہم نے تمہیں، بعثناکم، بعثت، اٹھانا، جیسے نبیوں کے بارے میں نا کہ فلاں نبی کو اٹھایا اور فلاں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب بھیجا تو اس کو کہتے ہیں نا کہ پھر دوبارہ ان کو اللہ تعالیٰ نے نئی زندگی میں پھر بھیجا، اٹھا لیا، من بعد موتکم، تمہاری موت کے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو، وظللنا، اور ہم نے سایہ کیا، علیکم، تمہارے اوپر، وَذَلَّلْنَا، اور ہم نے سایہ کیا، علیکم، تمہارے اوپر، الغمام، بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، علیکم، تمہارے اوپر، المنّا، من، والسلوى، اور سل، کلو، کھاؤ، من طیبات، پاک چیزوں میں سے۔ مجھے کبھی کبھی ایسی وہ فیلنگ آ رہی ہے جیسے ہم نے پڑھ لیا ہوا ہے یہ پہلے نا، پتہ نہیں دوسرے گروپ میں پڑھا ہے شاید اس لیے لگ رہا ہے۔ آپ کو تو یہ وہ صبح والی کلاس میں پڑھا ہے۔ تو صبح والی کلاس ہی ہے یہ، مجھے لگتا ہے یہ ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا ہے، ہم دوبارہ پڑھ رہے ہیں، ہے نا؟ نہیں، پاکستان کی صبح ٹائم، مطلب جو اوکے 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 وینسڈے اوکے، تھرسڈے کو ہوتی ٹھیک ہے نا۔ ٹھیک 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 ہاں جی۔ ٹھیک، جزاک اللہ۔ اچھا، ما رزقناکم، جو رزقنا، رزق دیا، کم تمہیں، ہم نے رزقنا، جو ہم نے رزق دیا، کم تمہیں، وما، اور نہیں، ظالمونا، ہم ظلم کرنے والے، ولیکن، لیکن، کانو، تھے وہ، انفسہم، اپنے آپ پر، یظلمون، ظلم کرنے والے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بعد کیا کیا، ان کے اوپر من و سلوہ بھیجا۔ من و سلوہ کیا تھا؟ من جو تھا وہ ایک جس کو کہنے کے کاربوہائیڈریٹ کے لیے ایک طرح کا
شبنم کی طرح کا جو تھا وہ آسمان سے اترتی تھی چیز، اور صبح کو وہ ایک دانے کی شکل اختیار کر لیتی تھی، جس کو یہ جمع کر کے تو اس سے اپنا وہ کھانا بناتے تھے۔ اور سلوا ایک پرندہ تھا جس کو جو شام کو غول کے غول آتے تھے اور آرام سے یہ ان کو شکار کر لیتے تھے اور پھر بھون کے کھاتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کی جو تمام غذائی ضروریات تھی ان کو پورا کرنے کا اللہ نے اہتمام کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر سایہ کیا، کیونکہ یہ ڈیزرٹ میں تھے اور وہاں پہ کوئی اور سایہ نہیں تھا، اور اس میں یہ جب چلتے تھے تو وہ بادل ان کے ساتھ ساتھ چلتے تھے اور ان کے اوپر سایہ کرتے تھے۔ شدید گرمی، ڈیزرٹ جو لوگ گرمی میں رہتے ہیں اور گرم حالات اور گرم ملکوں میں گرم موسموں میں، ان کو اچھی طرح اندازہ ہے کہ وہ کتنی تکلیف دہ وہ دوپہر ہوتی ہے جس میں کہ کوئی سایہ نہ ہو اور آپ کو پیدل چل کے گھر سے اسکول جانا پڑے یا ایک جگہ سے دوسری جگہ بازار جانا پڑے، تو کتنی شدید گرمی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ نے ان کے اوپر رحمت کی۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، هذه القرية، اس بستی میں، فَكُلُوا، اور کھاؤ، منہا، اس میں سے، حیثو، جہاں سے، شیتم، وہی بات جو نا حضرت ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام سے کہی تھی، حیثو شیتم، جہاں سے تم، وہاں پہ شیتم تھا اس لیے کہ دو لوگوں سے کہا تھا نا، یہاں پہ سب سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں حیثو شیتم، جہاں سے تم چاہو، رغدن، فراغت سے، مرضی سے، جیسے دل کرے، بالکل کسی ہیزیٹیشن کے بغیر نا۔ فَادْخُلُوا، اور داخل ہو جاؤ، البابا، دروازے میں، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا، اور تم کہو، حِطَّةٌ، حِطَّةٌ ایک لفظ تھا جس کے میننگ تھے استغفار، بخشش، حِطَّةٌ کہتے ہوئے، عبرانی زبان کا لفظ ہے کہ تم اس میں داخل کیسے ہونا ہے، حِطَّةٌ کہتے ہوئے، بخشش یعنی اپنے لیے بھی بخشش مانگتے ہوئے جانا۔ اسکالرز نے کہا ہے اس کے میننگ کہ اللہ سے، کہ اللہ نے تمہیں یہ کامیابی دی ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، تو اس میں بھی اللہ ان سے کہا کہ اللہ سے استغفار کرو اور اس کی حمد بیان کرو۔ تو اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ انہوں نے وہی سیم تھی ان کے لیے ہدایات کہ اکڑ کر نہ جانا، یہ نہ سمجھنا کہ ایک شہر فتح کر لیا تو اب بس جو ہے نا، ہم ایک راستے میں شہر پڑتا تھا فلسطین کو فتح کرنے سے پہلے، اس کو انہوں نے جب فتح کیا اس کے بارے میں یہ ہیں ہدایات کہ تم ایک تو اپنے لیے بخشش مانگتے ہوئے جانا، اور دوسرے وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ بات کہتے ہوئے جانا کہ کسی کا مال، کسی کی جان جو ہے وہ خطرے میں نہیں ہے، سب کو معاف کر دیا جائے گا۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے نا کہ جب کوئی فتح کر لی جائے جگہ تو اس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتی ہے، تو اس کے لیے یہ حکم تھا۔ نغفر لکم خطایاکم، تو اللہ جو سبحانہ و تعالیٰ ہیں بخش دیں گے، لکم تمہارے لیے، خطایاکم تمہاری خطائیں، وسنزید، اور اور ان قریب جلد ہی، نزید زیادہ کر دیں گے، المحسنین محسنوں کے لیے، یعنی کہ جو لوگ احسان کرنے والے ہیں، جو بہت اچھائی کو بہت اعلیٰ لیول پہ کرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ اور زیادہ کر دیں گے۔ فبدلا، پس بدل دیا، الذین ظالموا، جو لوگ ظالم تھے، قولاً بات کو، غیر اور، سوائے، ادر، ٹھیک ہے نا، الذی اس سے، ادر دین جو کہا گیا تھا، کیلا جو کہا گیا تھا، لہم ان سے، فانزلنا، پس ہم نے نازل کیا، علی الذین ان لوگوں پر، ظالموا جنہوں نے ظلم کیا تھا، رجزن، رجز عذاب جو آسمان سے آئے، من السماء آسمان سے، بما اس کی ریزن کیا تھی، with that اس وجہ سے کہ کانو وہ تھے، یفسقون فسق کرنے والے، نافرمانی کرتے تھے، نافرمانی اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنا۔ لیکن فاسق کی ڈیٹیل ہے تھوڑی سی، ہم ہر کسی کو فاسق نہیں کہہ سکتے، اس لیے انشاءاللہ نیکسٹ میں ہم اس کو پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیر، آج ہمارا ٹائم پورا ہو گیا۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ، تمام بہنوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ٹائم میں، آپ کے رزق میں، آپ کے مال میں